الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق مالي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ایک بار پھر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. ہمارا پالا ایک ایسے دشمن سے پڑا ہے جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. اس کا حجم، اس کی جسامت اتنی چھوٹی ہے کہ وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. تو پھر کیا کریں؟ پھر اس کا حل ایک ہی ہے حضرت، اپنے اللہ کا ذکر کریں. کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھیں. اور مجھے اپنی قوم کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے. جہاں بیٹھو نا وہ ایک ہی بات نہیں، کسی نہ کسی ملک نے یدی دعائی بنا ہی لینی ہے. او واہ بھائی قربان جاؤں ہیں یار، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آج بھی ہم ان پہ نظریں گاڑے بیٹھے ہیں. وہ دعائی بنا ہی لینی ہے. تو دی دعائی دی گل چھڑ، ہاں تو اپنے رب نو کیوں نہیں پکاردا ہے؟ وہ اقبال نے کہا نہیں تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدیں. بھائی تقریباً ہر بزم کی یہی بات ہے. نہیں لگے دینے ہو، روس والے نے، امریکہ والے نے، جرمنی والے نے، چائنا، کسی نہ کسی نے دی دعائی بنا ہی لینی. یار اب بھی ہم انہیں پہ نظریں گاڑے بیٹھے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اب بھی ہم نے نہیں رجوع کرنا کوئی بھی ہے. اسی لیے تو اقبال تب کہہ گئے تھے بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدیں. بتا تو صحیح کہ کافر ہی کیا ہے. اپنے رب نو پکارو حضرت جی، آپ کوئی نہ کوئی اللہ وسیلہ بنا دے گا. اللہ کوئی نہ کوئی غیب سے اہتمام کر دیں گے. یہ چھوڑ دو ان کی طرف نظریں لگانا، اپنے اللہ کو پکارو. ہاں اللہ بڑا کریم ہے، پکارتے ہی نہیں ہم حضرت کوئی. یہ ترمذی شریف میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. میں اس کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک جہاد میں نا ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے. حضور نبی علیہ السلام کا حضور ایک قوم پہ ہوا. تو حضور نبی علیہ السلام نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو ان لوگوں نے آگے سے عرض کیا کہ ہم مسلمان ہیں. جو قوم تھی نا وہ مسلمان تھی. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس قوم کی ایک عورت نا ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہی تھی. تو اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا. تو جب وہ آگ کے شعلے بلند ہوتے نا تو عورت کیا کرتی؟ بچے کو پیچھے کر لیتی.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تو کیا عورت کرتی، بچے کو پیچھے کر لیتی کہ کہیں میرا بچہ جل ہی نہ جائے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ عورت حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرتی انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. تو وہ آگے سے عرض کرتی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، کیا اللہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں؟ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں. وہ پھر عرض کرتی ہے کیا اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان نہیں جتنا ایک ماں اپنے بچے پہ مہربان ہے؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں. وہ پھر آگے سے عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول علیہ السلام پھر ماں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی. ہائے 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 ہائے. عرض کرتی ہے اللہ کے رسول اگر آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنی ایک ماں اپنے بچے پہ مہربان ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام پھر ماں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی. مشکات شریف ترمذی دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. تو اس کا مفہوم ہے ہائے ہائے قربان جاؤں حضور نبی علیہ السلام نے سر مبارک جھکا لیا اور بڑا ہی روئے حضور نبی علیہ السلام. پھر آپ نے سر مبارک اٹھا کر اس کی جانب دیکھ کے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے بندوں میں سے صرف سرکش و متکبر کو ہی عذاب دے گا جو اس پہ سرکشی کرے، اور اسے عذاب دے گا جو لا الہ الا اللہ کا انکار کرے. اللہ کا پہلا شکر تو یہ ہے کہ ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ہم سارے اس بات کا اقرار کرنے والے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاں ایک کام ہے حضرت، وہ ہے سرکشی اور تکبر. آؤ حضرت اس کو چھوڑ کے اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور کوئی سہارا دکھائی نہیں دے رہا حضرت، اور کوئی لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں حضرت، جنازے پہ جنازے گر رہے ہیں. میں کل وہاں والد صاحب کی قبر پہ گیا تھا، وہ جو گورگن ہے جو قبریں نکالنے والا ہے، کہتا ہے حافظ صاحب کدی ایس، کہتا ہے میں نے کل جمعرات کو، کہتا ہے حافظ صاحب آج میں نے 9 قبریں نکالی ہیں، 9 قبریں ہیں، لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں حضرت. لیکن پھر حضرت یوں ہی تماشبینیاں ہیں، وہ میڈیا دیکھ لو، وہ نام نہاد اسکالر، وہ نام نہاد دانشور حضرت بیٹھ کے ایک ہی رونا رو رہے ہیں، یہ کر دو وہ یہ کہیں سے آواز نہیں آ رہی، یار آؤ مسیطے چلیے تھے اپنے رب کو معافی مانگ رہی ہے، رو رہے ہیں حضرت جی یہ کر دو وہ کر، یہ آواز کہیں سے بھی نہیں آ رہی. ہو آؤ چھڑ دیں، آؤ زنا ترک کر دیں، آؤ سود چھوڑ دیں، آؤ اپنی نگاہیں پاک کر دیں، آؤ والدین کی نافرمانی ترک کر دیں، آؤ مسیطے چلیے تھے اپنے رب کو جا کے معافی مانگ لیں. یہ آواز پھر کہیں سے نہیں سنائی دے رہی. نہیں حضرت کوئی نہیں جی دیکھ نہیں لیا کیا ہے بھائی. میں نے جیسے ابتدا میں کہا کہ ہمارا پالا ایک ایسے دشمن سے پڑا ہے، ایک ایسی آفت سے پڑا ہے، ایک ایسے وائرس سے پڑا ہے جو نظر ہی نہیں آ رہا حضرت، ہم اسے دیکھ ہی نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں وہ دائیں سے حملہ کرے گا، وہ بائیں سے کرے گا، وہ کہاں سے ہمیں ملے گا. کیا لڑنا پھر اس سے حضرت ہے، لڑنے لڑنے کی باتیں نہ کرو حضرت، آؤ اپنے رب کے حضور جھک جائیں حضرت جی جا کے. تو باقی حضرت جی دوسری بات ہے دلیری کی. ہاں دلیری پکڑیں حضرت جی. ہاں اگر رب کا فیصلہ آ گیا تو پھر ہو کچھ نہیں سکتا حضرت. یہ تفسیر روح البیان اویسی صاحب نے فیود الرحمان کے نام سے اس کا ترجمہ کیا، اور کیونکہ جو صاحب تفسیر ہیں وہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑے متاثر تھے، تو پھر جو تفسیر روح البیان ہے نا اس میں مثنوی کی بڑی حکایتیں اور بڑے اشعار موجود ہیں مولانا روم کے. اب کرے کیا حضرت جی ایک نیا فلسفہ بھی چل پڑا، اور یہ کہانیاں ہی سناندے ہو ہیں، اب کیا کرے، یہ بھی ایک شک کا بیج ہمارے دلوں میں بو دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی یہ کہانیاں ہی سناندے ہو تسی. میں کل بھی ایک یونیورسٹی کا بچہ اس حوالے سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا یار بہرحال چلو پھر سے کبھی اس ٹاپک کو چھیڑیں گے، وقت پہلے بہت تھوڑا رہ گیا ہے. اس میں لکھا ہے تفسیر میں کہ جب اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ دی، جنات آپ کے تابع کر دیے، ہواؤں کو آپ کے تابع کر دیا، چرند پرند کی بولی حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھا دی گئی ہے. تو کیونکہ آپ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے جانشین تھے، نبی بنے نبی تھے، بادشاہ بنے بادشاہ تھے وہ آپ نے نا سب کو اکٹھا کیا، کوے طوطے سب کو اکٹھا کیا. بس یہ بھی انبیاء کی شان ہے. باقی
اللہ کا دیا ہوا بڑا علم ہوتا ہے ان کے پاس، ان کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے، اس میں بھی پتہ نہیں کیا راز تھا۔ آپ نے سب کو جمع کر کے نا آپ نے فرمایا جو جو اللہ نے تمہیں کمالات دیے ہیں نا سارے اپنے اپنے کمالات بیان کرو، تاکہ مجھے اس بات کا علم ہو کہ میرے لشکر میں کیا کیا کمالات رکھنے والے موجود ہیں۔ سب نے اپنے اپنے کمالات بیان کیے، شیر نے بھی، چیتے نے بھی، طوطے نے بھی، سب نے بیان کی۔ فیوض الرحمان میں لکھا ہے، روح البیان میں لکھا ہے کہ سب سے اینڈ پہ باری آئی ہدہد کی، تو ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کو عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ میں اگر ہوا کی میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں نا تو اگر زمین کے نیچے پانی ہے تو وہ پانی مجھے دکھائی دیتا ہے۔ یہ اللہ نے مجھے کمال دیا ہے، یہ اللہ نے میری آنکھوں میں طاقت رکھی ہے کہ اگر زمین کی گہرائیوں میں بھی پانی ہے نا میں آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں پانی ہے یہاں کھودیں پانی نکل آئے گا نیچے سے۔ اب وہ تفسیر میں لکھا ہے کہ جب ہدہد نے یہ کہا نا تو سارے ہی چرند پرند موجود تھے، تو وہاں کوا بھی تھا، اس نے اعتراض کر دیا، اس نے عرض کی اللہ دے نبی علیہ السلام ہدہد جھوٹ بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کوے نے عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہتا ہے کہ میں اگر آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں تو اگر زمین کی موٹی تہ کے نیچے پانی ہے تو وہ پانی مجھے دکھائی دیتا ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر اس سے پوچھیں تجھے اتنی زمین کی موٹی تہ کے نیچے پانی دکھائی دیتا ہے تو تجھے وہ جال نہیں دکھائی دیتا جو شکاری نے دانے کے نیچے لگایا ہوتا ہے، اس میں تو جا کے پھنس جاتا ہے۔ دعویٰ تو کر رہا ہے کہ مجھے آسمان کی بلندیوں پر اڑنے کے باوجود بھی زمین کی اتنی موٹی تہ کے نیچے پانی نظر آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے پوچھیں اس کو وہ جال نہیں نظر آتا جو شکاری نے اس کو پکڑنے کے لیے تھوڑا سا دانہ بچھا کے اس کے نیچے لگایا ہوتا ہے؟ کیونکہ اعتراض بالکل ٹھیک تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام متوجہ ہوئے ہدہد کی جانب اور اسے ارشاد فرمایا دے جواب اس کو۔ تو تفسیر میں جو لکھا ہے میں اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ ہدہد نے آگے سے عرض کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام دانے کے نیچے جال بھی مجھے دکھائی دے رہا ہوتا ہے لیکن آرڈر پھنسنے کا آیا ہوتا ہے۔ ہاں جی آرڈر آ گیا ہے تو پھر ککھ نہیں ہے، پھر تو سر تسلیم خامی ہے۔ لیکن حضرت دلیری رکھو، جی آرڈر نہیں آیا تو سارا زمانہ بھی رل جائے تو ککھ نہیں ہونا ہے انشاءاللہ۔ تقدیر پہ یقین رکھیں، اپنے اللہ پہ توکل رکھیں۔ پھر وہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وہ پڑھا کرتا ہوں حضرت جی، کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کو یاد کر لیں، سارا ہی پڑھا کریں، دل کو بڑی تسلی ملتی ہے۔ علم آکھیا میں سب تو اچا میں خبر دیاں پل پل دی، عقل آکھیا میں سب تو اچی میں وچ کچہریاں لڑ دی، اسن آکھیا میں سب تو اچا میرا دنیا پانی بھر دی، تقدیر آکھیا تسی تینوں جھوٹے میں جو چاہواں سو کر دی ہے۔ ہاں اپنے اللہ پہ یقین رکھیں، پرہیز کریں، گلوز یوز کریں، ماسک یوز کریں، ٹھیک ہے جی پرہیز۔ اس دن وہ دعوت اسلامی کے مفتی صاحب ہیں شاید مفتی اصغر علی اتاری مدد اللہ العلیم، ان کا کلپ سن رہا تھا۔ بھائی اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں تو بندہ جا کے کار کو ٹکر مار دے، نہیں جی جو ہونا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے، پرہیز لازم ہے۔ دیکھیں نا ایک بندہ اب ہیلمٹ ہی نہ پہنے تو کہے نہیں جی اللہ خیر کرے گا، بھائی کس طرح کا یہ تو بات، تو ہیلمٹ پہن پھر کہے کہ اللہ خیر کرے گا۔ ایک بندہ اب گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے حضرت وہ سیٹ بیلٹ ہی نہ باندھے اور کہیں نہیں جی اللہ خیر کرے گا، نہیں بھائی یہ بات تو غلط ہے، اس لیے پرہیز کریں حضرت جی۔ تو باقی یقین اپنے اللہ پہ رکھیں کہ ہونا وہی ہے جو میرے اللہ کی مرضی ہے حضرت۔ یہ زمین و آسمان اللہ کے ہیں، یا یہ پانی یہ ہوا ہے کہ نہیں ہے، یہ برق یہ باران یہ گھٹا ہے کہ نہیں ہے، یہ پھول یہ کلیاں یہ صبا ہے کہ نہیں ہے، ہر رنگ میں وہ جلوہ نما ہے کہ نہیں ہے، اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ سارے رنگ اس کے ہیں حضرت، یہ سارے رنگ اس کے ہیں، یہ سارے، یہ دانے کے سینے پہ شجر رکھ دیا کس نے، یہ سنگ کے پہلو میں شرر رکھ دیا کس نے، یہ قطرہ نیسان میں گوہر رکھ دیا کس نے، یہ قدرت رب الا ہے کہ نہیں ہے، اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے، پھیلے ہوئے ہر سمت کمالات ہیں کس کے ہیں، یہ لوح و قلم ارض و سماوات ہیں کس کے، تحد نظر سبت نشانات ہیں کس کے، احساس تجھے اس کا ذرا ہے کہ نہیں ہے، اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں بھائی ہمارا خدا شانوں والا رب ہے حضرت جی، جس کا کوئی شریک نہیں ہے حضرت جی، زمین کا آسمان کا صبح کا شام کا زندگی کا موت کا صحت کا بیماری کا وہی مالک ہے حضرت جی،
ٹھیک ہے نا, وہ ہم پڑھتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, ٹھیک ہے جی, وہ ایمان اس میں یہ بھی آتا ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی, سب کچھ اللہ کے اختیار میں. اس لیے پرہیز کریں لیکن مایوس نہیں ہونا. اس وقت جتنی اموات ہو رہی ہیں نا جی, وہ بیماری سے نہیں ہو رہی, وہ ڈر سے ہو رہی ہے, کیونکہ ایک ڈر کا ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ بس جو حضرت جی بیمار ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے میں تو گیا ہوں, میں تو گیا نہیں, وہی ہے زندگی دینے والا, وہی ہے مارنے والا. کس ذات کا قبضہ ہے زمین اور زماں پر ہے حضرت جی, کو دعوے دار ہے, جن چڑھا ہوا ہے, آؤ کو دعوے دار ہے تو رات ڈال کے دکھاؤ. ایویں ہمیں وہم پڑ گئے ہیں حضرت جی, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. حضرت یہ یورپ کی لیبوں پر نظر نہ رکھیں حضرت جی, اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں, اپنے اللہ کو پکاریں. یہ سجدے کم نہ کریں بلکہ اور بڑھائیں, اور سجدے بڑھائیں. ذکر کم نہ کریں بلکہ اور بڑھا دیں, کیونکہ وہ ہم پڑھتے ہیں نا, آئے ہائے بزرگوں نے تو کشتہ کر کے رکھ دیا ہمارے سامنے, کمال کر دیا. امام بخش صاحب فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر ہر دا, اس دا نام چتارن والا, کسے میدان نہ ہردا, داد نام چتار. اول حمد, یہ ابتدا کر رہے ہیں میاں صاحب, آئے اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا. حضرت جی کرونا نہیں جو رہا تھا, ہڈا رب جو رہا تھا. اول حمد ثنا الہی, اول ثنا کرو, اپنے پکارو, رو, گڑ گڑاؤ, تو یا اللہ کوئی آسرا نہیں, کوئی سہارا نہیں. اچھے حضرت کبھی ٹی وی آن کر کے بیٹھ جاؤ تو یہ او بھائی اتنے مرنے چاہیے تھے, نہیں مرے, استاد کو کیوں مارن لگے لوگ, خدا نہ واسطہ ہے کیوں مارن لگے. کبھی پک گئے ہیں کان سن سن کے. یہ مارچ سے شروع ہوا تھا جی کہ اپریل بہت بھاری ہے, ٹھیک ہے جی, شکر ہے کہ اپریل میں کچھ نہیں ہوا. اپریل آ گیا جی, مارچ بہت بھاری ہے, شکر ہے اللہ نے مارچ میں بھی خیر رکھی. مارچ آیا, پھر نئی صدا دے دی گئی جی مئی بڑا بھاری ہے, اور مئی واقعی بڑا بھاری پڑا. کبھی وہاں سے فون آ رہا ہے ہو گیا, کبھی وہاں سے فون آ رہا ہے وہ گیا, کبھی وہاں سے فون آ رہا ہے وہ گیا. کیوں ان کو مایوس کر رہے ہو یار؟ نہیں حضرت ایک ہی گل ہے, اول حمد ثنا الہی. وہ جی 70 واڑا ود پیار کرن والا ہے نہیں جی خیر خواہ ساڈے کوئی ہے نہیں جی ساڈے خیر خواہ, وہی جی 70 ود, اور اس کی رحمت آج بھی آوازیں دے رہی. ایھا السائل, او کرونا کو ڈرن والے, او پکارو رب کو, اس کی رحمت آج بھی صدائیں دے رہی ہے. اوہ وہاں بھاگ رہے ہو, وہاں بھاگ رہے ہو, غیروں سے امیدیں لگا لی ہیں, ان کی لیبوں پہ تم امیدیں لگائے بیٹھے ہو کہ رشیا والے بس کوئی دوائی بنانے والے ہیں, جرمنی والے کوئی دوائی بنانے والے ہیں, اسے کیوں نہیں پکارتے بھائی؟ ہے میاں صاحب ابتدا کر رہے ہیں اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر ہر دا, اس دا نام چتارن والا, تے کسے میدان نہ ہردا. جویں دے بھی ہو حضرت, کیا وہ گناہ گاروں کا رب نہیں ہے؟ میں بڑا گناہ گار, مطلب کیا اس نے کہیں پابندی لگا دی ہے کہ گناہ گار مجھے نہ پکارے ہیں؟ کیا اس نے کہیں کہہ دی ہے؟ نہیں, بلکہ وہ گناہ گاروں کے لیے تو کہہ رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے محبوب کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا, میری رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہونا. صرف اے حضرت معافی منگو اور اپنے رب کو پکارو. حضرت اپنے رب کو پکارو, پریز کرو, لیکن گناہ تو بھی پریز کرو. گناہ چھڈو, جھوٹ چھڈیے, چھڈو نہیں چھڈیے, میں ہی نہ لیا تھا چھڈیے حضرت, اور اپنے رب کو پکاریے حضرت. اور دعا کریے رحمت دامی پا خدا. کنی گرمی دی ہے, وہ ایک رحمت دا چھٹا ماردا, ساری گرمی دور ہو.
اج بھی ایک رحمت کا چھٹا وجہ کرونا دسنا نہیں کسی کو رحمت دا خدا کچھ باغ سکا کر ہٹیا بوٹا سے امید میری دا کر دے میرے وما علینا الا البلاغ.